میں سب سے پہلے میڈیا کے دوستوں سے سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ اور ہم انٹرفیس کے دو حصے ہیں. ہم بھی آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے کولیگ اس طرف کام کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ, تو اس لیے آپ نے برا نہیں ماننا. یہ ایسے جیسے آپ ہم سے سوال کرتے ہیں, آج میرے آپ سے سوال ہیں کہ آپ نے شریف خاندان سے میڈیا نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا کوئی ایک بیانیہ ہے اس بات پہ. سب سے پہلے ہمیں باجی کا پورا بریگیڈ, نواز شریف صاحب خود, پاکستان کے جید بڑے بڑے نام جو ہمارے 8-10 بڑے ٹاک شوز ہیں ان میں بھی کچھ نام, ان سب نے جس طرح فون تڑتھلی تے لگتا ہے نا سر, انہوں نے تڑتھلی مچا دی. اور تڑتھلی کیا تھی؟ نواز شریف بیمار ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ ابھی بھی ان کو لمبی زندگی دے. تو میرے تے نہ پایا جاوے یہ جملہ جو کہتے تھے انہوں تے پاؤ. وہ کیا کہتے تھے؟ نواز شریف بیمار ہیں اور مرنے لگے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں, یہ مرنے لگے ہیں میرا جملہ نہیں ہے. میں صرف جیسے ایک صحافی ڈیلیور کرتا ہے جملہ, میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں جملہ. نواز شریف بیمار ہیں, مرنے لگے ہیں. یہ پہلا بیانیہ تھا. پھر بیانیہ آیا, ہم سے پوچھا گیا عدالتوں پہ بھی جب اسی طریقے کا کام کیا گیا تو ایک عدالت نے ہم سے پوچھا کہ اگر نواز شریف صاحب کی زندگی کو کچھ ہو گیا, جس کا دوسرا مطلب تھا کہ اگر وہ مر گئے, جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مرنے لگے ہیں, تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ پھر اگلا بیانیہ آیا, اگر وہ ملک سے باہر جا کے ان کا علاج نہ ہوا اور ہسپتال میں وہاں داخل نہ ہوئے کیونکہ وہ شدید علیل ہیں, تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے. پھر وہی بات تھی, اللہ ان کو صحت دے, لیکن ان کا کہنا پھر یہی تھا کہ وہ مر جائیں گے. پھر ہمیں بتایا گیا وہاں پہنچتے ہی کہ ان کا سخت علاج چل رہا ہے. یہ چوتھا بیانیہ, ان کا سخت علاج چل رہا ہے. پھر پانچواں بیانیہ آیا کہ کورونا کی وجہ سے علاج رک گیا ہے. یہ بیانیہ آیا. اچھا, اس کے بعد پھر اگلا بیانیہ آیا جو مریم صفدر صاحبہ نے اور شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ علاج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میاں صاحب ٹھیک ہے, یہ شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. ویسے وہ بیکی باتیں کرتے ہیں اکثر, لیکن بہرحال یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ان کی کہ علاج مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اگر انہیں یہاں پر انصاف ملے, انصاف ان کا تھا وہ جسٹس قیوم والا انصاف ملے. اگر مرضی کا, اگلا بیانیہ تھا ساتواں, کہ اگر ہمیں مرضی کا انصاف ملے, مرضی کا لفظ انہوں نے کہا نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہی تھا, یہ ساتواں بیانیہ تھا, تو نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں. پھر آٹھواں تھا, باجی مریم نے کہا کہ اگر مجھے انصاف کی, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جسٹس قیوم والے انصاف کی گارنٹی دیں تو میں آج شام کو ہی اپنے والد کو یہاں لے آتی ہوں. یہ آپ نے سٹیٹمنٹ سن رکھی ہے نا میڈیا نے, میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا نا سر. یہ کشمیر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو, الیکشن میں. پھر نوواں بیانیہ آیا جو آج ہی تھا. آپ نے پھر ایک بری خبر سنی جس پہ دل بڑا رنجیدہ ہے کہ پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں. یہ آج صبح ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں اور اب وہ سفر نہیں کر سکتے جہاز میں. تو وہ آئیں گے تبھی جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو سفر کر سکیں. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ 9 بیانیے میں یاد کر سکا, بیانیے اور بھی ہوں گے. تو پہلے تو میڈیا, میری 10 بدس گزارش ہے, میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, آپ نے بالکل اس میں غصے میں نہیں آنا. کسی دوست میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, آپ تو سوال کرتے ہیں جو کیمروں کے تھرو ہمارے میڈیا کے دوست دیکھتے ہیں. بالکل کسی کو ایکیوز نہیں کر رہا, صرف 10 بدس گزارش کر رہا ہوں کہ آج جب آپ کو یہ ٹاک شوز میں ملیں تو ان سے سوال کریں کہ تہاڈا بیانیہ ہے کیڑا ہے نا 9واں دے وچوں. او بندے دے پترو سانو دسو نا 9واں دے وچوں گل کیڑی ہے؟ واٹ از دا ریئل ٹروتھ آؤٹ آف دیز 9 جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, آپ کا بیانیہ ہے. اب باجی کا جو 8واں بیانیہ میں نے بتایا کہ گارنٹی دی جائے, تو باجی پیغام ہے کہ آپ کو میں ایک ذمہ دار عہدے سے
पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे, आप लेके आएं। ये हमारी आपको मुकम्मल गारंटी है, फौरी तौर पर। अब आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। फोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आना है। फोन आना या ना आना, आप तो लोगों को यह बताते थे ना कि फलां मुल्क का प्रेसिडेंट मेरे फुफीदा पुत्र है, फलां मेरी मासीदा पुत्र है, फलां से मैंने साड़ी ली है, फलां को मैंने अपनी मिल के अंदर 500 वर्कर्स का वीजा दिया है, फलां को मैं हुर्रियत वालों को छोड़ के उसको मिला हूं, तो अब वो मेरी मासी का पुत्र बन गया है। हम अवाम को ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि धरती का एक ही पुत्र है, वो इमरान खान है, और बाकी जितने मुल्कों से वो मिलते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलते हैं, अपने जाती रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलते, और ना मुल्कों के सरबराहान के जाती रिलेशनशिप होते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं। जो पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट है उस पर हम खड़े रहे, अगर हमारी स्टेट के इंटरेस्ट पे कोई हमारे साथ आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, वरना हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो फोन आए ना आए, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये वो लोग इसी बेशर्म चेहरों से कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया, और चले भाई हमें तो नहीं आया, हम तो कोई माल पानी भी लूट के उस मुल्क में नहीं लेके गए थे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी मां बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है, आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई शर्म है या वो भी प्लेटलेट्स की तरह नीचे चली गई है? तो आपको अगली मैं खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां वीजा अप्लाई किया, उन्हें लगा कि कोई लाहौर का इदारा है जहां पर बात करेंगे, तो क्योंकि इनके पुराने सियासी यतीम बैठे होंगे जिनको भर्ती इन्होंने किया, प्रमोट इन्होंने किया, वो जड़ें बना के बैठे हुए हैं, और वो इनको फट से वीजे की हो जाएगी एक्सटेंशन। तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर अप्लाई किया, और वहां जो कहानी सुनाई वो ये बनाई कि मैं बड़ा मजलूम आदमी हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे, मैं पाकिस्तान से यहां इलाज करवाने आया हूं, और पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई इन्होंने जो उस वक्त की थी, पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई, बताया कि मैं बड़ा बीमार हूं और मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। उधर आगे जो साहब बैठे थे उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि यह आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, यहां ऐसा काम नहीं चलता। जब 2 दफा मौका देने पर ये बाज नहीं आए, तो तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया, इनसे पूछें लाएं वो डॉक्यूमेंट। आप जब वीजा यहां एम्बेसी में लेने जाते तो आपको रिजेक्शन का एक लेटर मिलता है, आप सबको पता है। आप यहां किसी भी मुल्क की एम्बेसी में जाएं, जब रिजेक्ट होता है तो आपको लेटर देते हैं। यूके में भी आप सबको पता है कि लेटर मिलता है। ये लाएं, मीडिया को रिलीज करें वो लेटर, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इनको वापस ये कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो मैच नहीं करती। आपको शायद ये पता है कि पिछले 5-6 साल से तमाम दुनिया की इमिग्रेशन आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ट्रैक करती है जब वीजा एप्लीकेशन का फैसला करती है। काशिफ साहब, दूसरे दोस्त जो जर्नलिज्म के लिए बाहर ट्रैवल करते हैं आप में से, उनको इस बात का पता है कि अब आपको सोशल मीडिया हैंडल्स, अकाउंट्स की डिटेल वीजा फॉर्म के साथ देनी पड़ती है। जब उन्होंने मियां साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ, तो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आपका पुराना वतीरा है झूठ बोलना। लेकिन वहां जस्टिस क्यूम नहीं बैठे हुए, वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, यह हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है, और आप जाकर रिपोर्ट्स लेके आए इस मुल्क की और हमें दिखाएं कि आप वाकई बीमार हैं। अगली इंफॉर्मेशन यह है कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ राब्ता किया गया, जिनमें से कोई 2 पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे। उन्होंने ने बताया कि मियां साहब इत्थे इहो जिहियां रिपोर्टां नहीं बनदियां, मैं भी जेल जाऊंगा।
यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल ज्यादा डाल के, ब्लड कम डाल के, प्लेटलेट्स नीचे नहीं होते। अब एक यहां बार बार सवाल किया जाता है, आज सुबह भी किया गया, कि जी वो नैब ने करवाई, पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे। मुझे बताइए, जब 9/11 का हमला हुआ तो क्या हुकूमत में से कोई इन्वॉल्व नहीं था उसमें से? कोई लोअर लेवल पे एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं था? ऑफ कोर्स था। पूरी दुनिया में बैंक लूटे जाते तो क्या बैंक का जो बंदा है वो इन्वॉल्व नहीं होता? तो आप बैंक लूटने वाले को इसलिए छोड़ देंगे कि बैंक का गार्ड साथ इन्वॉल्व था? बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, उन तमाम डॉक्टर्स की, उन तमाम लोगों की जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। मैं बिल्कुल कहता हूं, लेकिन असल बात तो चोर की है, उससे भी तो सवाल पूछना पड़ना है। यह कौन सा आर्गुमेंट है कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने की थी? भाई अगर कोई आपको यह कहता है, अगर कोई आपको कहता है कि आपके घर में जो है वो आम का दरख्त उगाया है, खबर मिली आपको बड़ी मुसद्दका ज़राए से, आप अपने घर पे, डेरे पे, मकान पे जाते हैं तो वहां आम की जगह नीम का दरख्त है, तो वो खबर सच्ची है या वो बात सच्ची जब आपने देख लिया? जब देख लिया तो सच वो है, उससे पहले शायद खबर सच्ची हो, उसमें कोई अबहाम हो। तो जब लोगों ने नवाज शरीफ साहब को वहां पर सारी चहलकदमियां, अटकलियां करते हुए देख लिया, अटकेलियां करते देख लिया, तो लोगों को पता चल गया कि वो सारा प्रोपेगेंडा झूठ था। तो अब आप ये नहीं बताइए कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट के, सबको पता आपके भर्ती किए हुए लोग हैं 35 साल से। एक आप लेबोरेटरी के अंदर असिस्टेंट को खरीद लें तो रिपोर्ट बदल जाएगी। लेकिन बात तो यह कि आपने धोखा दिया। आप कल को किसी बैंक के कैशियर के साथ मिलके बैंक को आप 2 करोड़ रुपया जाली जमा करा दें और बाद में कहें मेरा तो कोई जुर्म नहीं है, वो कैशियर साथ मिला हुआ था, कैशियर से पूछे सिर्फ। हम तो ये कहते हैं कि इदारों में आपने अपने ऐसे करप्ट अनासर छोड़े हुए हैं क्योंकि आप उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देते रहे हैं, आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका यही तरीका था खाने का। तो जवाब नंबर 1, आपका बयानिया कौन सा है, हमें यह बताइए। जवाब नंबर 2, फोन तो नहीं आया लेकिन आपको वहां से निकल जाने का हुक्म दिया गया जहां आप इस मुल्क का पैसा लूट के जिस मुल्क में लेके गए थे, उन्होंने आपको वहां से निकल जाने का कहा है। जवाब नंबर 2 है कि कोई शर्म आई है उसमें। जवाब नंबर 3 है कि आपने जो पुरानी रिपोर्ट्स दी और आपको इनकार हुआ तो जो लेटर है वीजा की रिजेक्शन का वो शेयर करें। और चौथी बात कि आपको थोड़ा सा खौफे खुदा होना चाहिए कि आप किस तरीके से पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं बरतानिया के अंदर, और आपको यह पता भी है कि बरतानिया के अंदर वहां आपके स्टूजेस नहीं बैठे हुए, वहां आपका दाव इस तरीके से नहीं लगना। तो मरियम साहबा, कोई किसी के सर पे सवार नहीं है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ होता है वो अपना चोर पकड़ने की सारी कोशिश करता है। आपके वालिद साहब को बिल्कुल लेके आएंगे, आपको नवीद देते हैं कि वो जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, और सीधी गारंटी है कि वो जेल में लैंड करेंगे। और दूसरी बात, ये वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है जो दे के यहां से गए थे। एक साहब हैं जो आजकल पांव पड़ते फिरते हैं, जहां मौका मिलता है पानी की बोतल भी हाथ रखते हैं कि पांव पड़ते कहीं गला खुश्क हो जाए तो पीना पड़े। पानी की बोतल भी हाथ में रख के पांव पड़ते हैं और जगह जगह पड़ते फिरते हैं, और हमें बेवकूफ समझा हुआ है, इन्हें लगा हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है। एक का पांव पड़ने का बयानिया, एक का गालियां देने का बयानिया। हमें पता है आप दोनों चोर हैं, आप अंदर से दोनों एक हैं। आप कौम को बेवकूफ बनाते हैं, पांव पड़ता है, गाली देता है, किसी से जाते लगेगा। हम ये नहीं होने देंगे। हम आप दोनों को जानते हैं, आप दोनों का एहतसाब होगा और उसी तरीके से होगा। आखिरी बात 1 सेकंड की करूं और फिर ये बंद करूंगा जी। इससे हटके कल पाकिस्तान की 3 से 4 बड़ी अखबारात ने बहुत ही शर्मनाक हेडलाइन लगाई, जिस हेडलाइन में एक मनगढ़ंत झूठी खबर जो तज्जिया था उनका, उसको हेडलाइन बना के छापा गया कि जो सरदार अब्दुल कयूम हैं, कश्मीर में जो इस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अवाम के वोट लेके आए हैं और फिर एमएलएस के वोट लेके बने हैं, वो किसी हॉरोस्कोप की वजह से, अदादोशुमार की वजह से, वो किसी और वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ خبر تو آپ نے جھوٹ اور من گھڑت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو زیادتیاں کی. ایک تو آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کی تذلیل کی، جنہوں نے یہ توہین کی، جنہوں نے یہ ووٹ دیا، ایم ایل ایز کی توہین کی، اور دوسری آپ میں سے تقریباً وہ سارے ادارے بڑے چیمپئن ہیں مذہب کے نام پہ، آپ بار بار بریلوی مکتبہ فکر کی توہین کر رہے ہیں. آپ بار بار ایسے لوگوں کی جو اولیاء کرام درباروں کی، اپنے بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. آپ خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. اس ملک میں انتشار نہیں پھیلائیں. تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ان کو عزت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے. جو آپ نے جھوٹی اور من گھڑت خبر دی ہے، یا تو اب آپ کل اس کا ثبوت پبلش کریں یا معافی نامہ پبلش کریں. آپ کے تجزیوں کے اوپر نہیں ہو سکتی. میں آپ کی کل کی ہیڈ لائن پڑھ کے کہہ دوں گا کہ آپ نے نواز شریف سے اتنے پیسے لے کے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے. میں کہہ دوں آج کہ پوری دنیا کے اخباروں نے نواز شریف کے ویزا ریجیکٹ ہونے پہ ایک لفظ لکھا ہے، آپ نے دوسری ٹرم لکھی ہے. تو کیا پھر میں بھی حق بجانب ہوں یہ کہنے میں؟ کیونکہ تجزیہ دینا نا کوئی بھی کر دو. میں کل کہہ دوں آپ انڈیا کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں، میں کل کہہ دوں آپ اسرائیل کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ حرکتیں نہیں کریں. آپ کے اداروں کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جن کی بہت عزت ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، بہت بڑے نام ہیں وہ صحافت کے. خدا را ان کی تذلیل نہ کریں. اور اگر غلط خبر ہو جائے، ہو جاتی، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو واپس لیں اپنی غلط خبر کو، اور ماحول خراب نہیں کریں، نہ سیاسی طور پر نہ مذہبی طور پر. آپ سب کا بہت شکریہ. مائک کے ساتھ. اچھا جی، ایک مہربانی کیجیے گا، جو 4-5 سوال ہے مائک سے کیجیے گا تاکہ وہ کشمکش نہ ہو. جس نے بھی لینا ہے میری طرف سے اجازت ہے پلیز. ڈاکٹر صاحب، آپ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو دونوں حکومتوں کے درمیان پاکستان اور لندن کے مابین کچھ قانونی معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے زیادہ پرسو نہیں کر پائے. اب جب برطانوی حکومت نے خود ان کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی وہ مسترد کی ہے، اس کے بعد نواز شریف کو اپیل میں چلے گئے، کیا حکومت پاکستان اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھا رہی ہے؟ سیاسی طور پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا قانونی طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے اس اپیل کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے عمر جٹ صاحب، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے کہ پہلے اس پر اتنی تیزی سے کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب یہ بالکل ڈیفرنٹ آربٹ میں آ گئے ہم، کیونکہ اب وہ ایک کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں. اگر ابھی آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ برطانیہ کا جو امیگریشن قانون ہے وہ جو لوگ کنوکٹڈ کرمنلز ہیں ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. نواز شریف ایک ایبسکانڈر ہیں، کرمنل ہیں، کنوکٹڈ کرمنل ہیں. ان کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. حکومت پاکستان اس میں پوری کوشش کرے گی معاف کیجیے گا، حکومت پاکستان اس میں پوری کوشش کرے گی کہ وہ کوآرڈینیٹ بھی کرے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ایک جو کنوکٹڈ کرمنل ہے اس کو واپس لا کے جو اس کی پنشمنٹ رہتی ہے وہ پوری کروائی جائے. اس سے ریلیٹڈ سوال ہے جی سر. جو اب نواز شریف کے خلاف وہاں سے بڑا ایسا جس میں ان کو شاید نہیں کرتے کہ یہ نکالنے کا یا اشتراک مسترد ہو گئے، اب آگے بھی ان کو چانسز جو بظاہر لگ رہے ہیں کہ کم ہی لگ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان میں یہ آسانی پیدا ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے اور قانون کے سامنے پیش ہو جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے تو کوشش کریں گے ایکسٹینشن کی ہر صورت، اور اگر ان کو وہاں سے نظر آیا کہ اب انہیں نکالا ہی جانا ہے، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہنا ہے مجھے کیوں نکالا، تو اب ان کے ساتھ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس بڑے سارے ثبوت ہیں ان کے لوٹ مار کے دوسرے، تو ان کے ساتھ تو ایسی بات نہیں کریں گے. تو پھر یہ دوسرا بیانیہ بلڈ کریں گے کہ نواز شریف وہ مجاہد ہے جو ملک کی خدمت کی خاطر پاکستان آ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے واپس آ کے جیل میں جانا ہے نواز شریف آ رہا ہے. تو یہ وہ انگور کھٹے ہیں والی بات ہونی ہے. پہلی پوری کوشش کی جائے گی، اگر ناکام ہوئے تو ایک بیانیہ بلڈ کیا جائے گا. یہ آج کا میرا ساٹ یاد رکھیے گا کہ یہ نواز شریف یہاں پر اب حکومت سے لڑائی کرنے، اپنے بیانیے کی جنگ کرنے وہ آ رہے ہیں. تو وہ بھی کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ انہیں ایئرپورٹ سے لے کے بحفاظت جیل میں چھوڑیں گے، اور 1-2 دن میڈیا ہائپ ہوگی اور پھر وہ سلسلہ بھی تمام ہوگا.
جی کاشف سر یہ فرمائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود ہے، نواز شریف صاحب کا بھی ویزا مسترد ہو گیا، سیاسی پناہ لینے کی کس حد تک امکانات موجود ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹس کلیئر ہوا ہے کہ انہیں سیاسی پولیٹیکل اسائلم لیا یا نہیں لیا؟ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت فارم ہو چکی، آزاد کشمیر کے اوپر بھی احتساب کے حوالے سے وزیر صاحب کی کوئی ویژن ہے کہ وہاں پہ بھی جو دیگر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بجٹ اتنا لگایا نہیں، ان کا بھی وہ احتساب کا مربوط عمل شروع ہو گیا ہے؟ اچھا، ایک بات تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اس پہ جو ہمارے لا کے ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو بہتر جواب دے سکیں گے، یا جن کے پاس امیگریشن کے بارے میں معلومات ہیں، میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ جتنا ان کا ڈیوریشن ہو گیا انہوں نے اپلائی کیا ہوگا، یہ امکان لگتا ہے۔ بہرحال اینڈ آف دا ڈے جو سچ ہوتا ہے اس نے باہر آنا ہی ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی سچ باہر آئے گا۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا بڑا اہم ہے، وہ آزاد کشمیر کا، تو آپ کو یہ اچھی خبر دیتے ہیں کہ وہاں بھی جس نے لوٹ مار کی ہے اتھے بھی سب پھڑے جان گے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ عمران خان احتساب کا۔ اچھا، اب ایک بات کی جاتی ہے کہ ان میں کسی کو سزا تو ہوئی نہیں، ان کو بیل مل گئی، تو ایک بات یاد رکھیے کہ بیل کا مطلب باعزت بری ہونا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو بیل تھوڑی لیٹ ملتی ہے، باہر کے ملکوں میں بیل بہت ارلی مل جاتی جرم کے بعد، اور پھر آپ کا پورا ٹرائل ہوتا ہے، اور اگر آپ ثابت ہو تو آپ کو، تو یہ سارے بیل پہ ہیں، ان میں سے کوئی باعزت بری نہیں ہوا۔ تو وہاں پہ بھی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی، آگے عدالتیں آزاد ہیں، سزائیں انہوں نے دینی، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جی جی سر، بہت اچھے سر، ہم ان سے سیکھتے ہیں روز۔ وہ اگر میں 2 3 4 لوگوں کے نام آپ کو بتا دوں تو انہی پہ اکتفا کیجیے گا، اور میں صحافیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی میں نام بھول جاؤں تو اس پہ میں معذرت کہوں گا۔ جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو انصار عباسی ہمیشہ وہاں پر فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کی پولیٹیکل کمنٹری کی بات نہیں کرتا، ہر بندے کی دوسری بات ہوتی ہے۔ جب وطن عزیز کے ساتھ وفاداری کی رپورٹنگ کی بات آتی ہے تو چودھری غلام حسین فرنٹ لائن پہ کھڑے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی جو کرنٹ افیئرز کے اوپر فوری خبریں دینے کی بات ہے تو پی ایم کے اکثر جو بیٹ رپورٹر ہیں وہ آپ کو ان کی خبریں اچھی لگیں یا بری لگیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوری خبر دیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہوتی ہے، کئی دفعہ اوپر سے پریشر ہوتے ہیں، وہ خبر آگے سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے صحافی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، بہت اچھی صحافت کرتے ہیں، منیب فاروق ہیں، ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں، بری صحافت نہیں کرتے، اچھی صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ندیم ملک صاحب ہیں، ٹھیک، ان سے بھی ہمارے ان سے اختلافات بھی ہیں، میرے اپنے بھی ہیں کئی سٹوریز کے اوپر، اور جہاں وہ کریں گے، اب آپ کل کو یہ نہ کہیے گا آپ نے تو انہیں بہت اچھا سا غلط سٹوری کریں گے، اسی طرح آپ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، میں اچھا بیان دیتا ہوں آپ اچھا چلاتے ہیں، میں غلط بیان دوں گا میں غلط چلائیں گے، تو بہت سارے اچھے صحافی ہیں، لیکن اگر ارشد شریف صاحب ہیں بہت اچھی سٹوریز کرتے ہیں، عدیل وڑائی دوسرے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھی سٹوری کریں، جی میں بتانے لگا ہوں سر، آپ ایاز خان صاحب ہیں ایکسپریس کے لیے، آلدو مجھے ابھی اعتراض ہے کل کی ہیڈ لائن کے اوپر، لیکن بہت اچھا کام کرتے ہیں عموماً، تو آپ نے یہ چھیڑ چھیڑی ہے، میں نے تو آپ کو کہا تھا نہ کریں، تو یہ آپ کا نام چلا گیا، جو سینئر صحافیوں کو میری بات بری لگے کہ ان کا نام نہیں آیا تو یہ کلپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اگر آپ کے ادارے میں کبھی نوکری کریں تو ان کی آپ نے انکریمنٹ کاٹنی ہے، میری نہیں۔ اگلا سوال سر، کیا نہیں صاحب آپ بھی لیں دیں، ایک اور جید ہمارے دوست بیٹھے ہیں، سر ابھی سوال لے لیں۔ تو ان کے ریزگنیشن میں یہ چیزیں دیکھنا کہ جہانگیر گرین گروپ کو چھوڑو، اس طرح کے دباؤ، اس پہ پی ایم آفس کیا اسٹیٹمنٹ دے گا؟ دیکھیے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہیں چیف منسٹر آفس سے یہ کہا گیا ہے، تو بات لاہور کے بارے میں ہے، تو میرے خیال میں لاہور کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو ٹائم لیگ بتا دیں گے کہ کتنے بجے وہ دفتر آئے، کتنے بجے پریشر دیا گیا، کتنے بجے پریشر کوکر اتارا گیا، وہ ساری بات ان کو کرنے دیں لاہور کو۔ تو لاہور سے ریلیٹڈ سوال ہے، اور لاہور سے ریلیٹڈ آج آپ کے جتنے بھی سوال ہیں
وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ لاہور سے کریں، اس لیے کہ وہاں ان کے پاس زیادہ معلومات ہوگی، وہ آپ کو زیادہ افیکٹولی اس کا آنسر کر سکیں گے۔ باقی میں آپ کو تحریک انصاف کی مصدقہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کسی پہ پریشر ڈالنے کے قائل نہیں ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو پبلک کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کوئی اندرون خانہ کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔